السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آج کا ہمارا سبق ہے سورۃ النازعات کی آیت نمبر 1 سے 5 تک کا ترجمہ۔ جب روح پرواز کرے گی، یقیناً میری روح نے بھی جانا ہے اور آپ کی روح نے بھی نکلنا ہے۔ اس دنیا سے ہم نے کوچ کر جانا ہے، لیکن یہ روح کیسے نکلے گی، اس کا تذکرہ ان آیات میں ہے۔ آئیے میرے ساتھ دیکھتے ہیں ان آیات کا ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنازعات غرقا، والنازعات قسم ہے کھینچ کر نکالنے والوں کی، واو قسمیہ ہے۔ النازعات نازعتن کی جمع ہے۔ نازعتن کے معنی ہیں کسی چیز کو کھینچ کر گھسیٹ کر نکالنے والی، اور نازعات کھینچ کر نکالنے والیاں۔ والنازعات قسم ہے کھینچ کر نکالنے والیوں کی، چونکہ یہ اس سے مراد فرشتے ہیں جو روح کو نکالتے ہیں۔ روح کو کھینچ کر نکالنے والے فرشتوں کے متعلق یہ آیت ہے، اس لیے اس آیت کا ترجمہ ہم نے کیا ہے قسم ہے کھینچ کر نکالنے والوں کی۔ کیسے نکالتے ہیں کھینچ کر؟ غرقاً ڈوب کر۔ کہاں ڈوب کر؟ جسم کے اندر داخل ہو کر کھینچ کر وہ روح نکالتے ہیں۔ والنازعات غرقا، غرقا ڈوب کر، والنازعات غرقا اور اندر گھس کر کھینچ کر نکالنے والوں کی قسم۔ اندر کیوں داخل ہوتے ہیں، کیوں وہ کھینچ کے نکالتے ہیں؟ جب کسی اللہ کے نافرمان اور باغی کی روح نکالنا مقصود ہوتی ہے تو اس کی روح نکالنے کے لیے جو فرشتے آتے ہیں انہیں دیکھ کے ڈر لگتا ہے، خوف آتا ہے۔ وہ بندے کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور بندہ مسلسل ان کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ پھر روح نکالنے والا فرشتہ اس بندے کے سر کے قریب آ کے کہتا ہے ایتھا النفس الخبیثہ، اسے مخاطب ہی کرتا ہے خبیث لفظ سے، اے خبیث روح، ایتھا النفس الخبیثہ، اے خبیث روح۔ اب دیکھیے اس کا مخاطب کرنا ہی کتنا خوفناک ہے۔ پہلے تو ان کی شکل ہی ایسی ہوتی ہے جن کو دیکھ کر وہ دہشت زدہ ہو جاتا ہے، اور پھر وہ مخاطب کرتے ہیں ایسے سخت لفظ سے، اے خبیث روح، اخرجی، اخرجی نکل، الی سخط من اللہ و غضب، اللہ کے غصے اور غضب کی طرف نکل۔ اب اس کو مخاطب بھی کیا تو نفس الخبیثہ سے، اور پھر اس کو دھمکی لگائی جا رہی ہے بھی نکل، نکل کے جانا کدھر ہے؟ اللہ کے غیظ و غضب کی طرف نکل کے جانا ہے۔ جب یہ لفظ سنتا ہے بندہ تو اس کی روح ڈر کے مارے جسم کے اندر گھس جاتی ہے، پھیل جاتی ہے، اور پھر اس کو روح کو نکالنے کے لیے فرشتے اس کے اندر داخل ہو کر کھینچ کے نکالتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا نازعات غرقا، جی جسم کے اندر داخل ہو کر کھینچ کر نکالنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان فرشتوں کی قسم اٹھائی ہے۔ اس کے مقابلے میں والناشطات نشطا، والناشطات اور قسم ہے کھولنے والوں کی، والناشطات و اور الناشطات کھولنے والیوں کی۔ لفظی معنی کیا ہے؟ کھولنے والیاں۔ ناشطتن واحد ہے، کھولنے والی، الناشطات کھولنے
अन्नाशितात खोलने वालियाँ, कसम है کھولنے والیوں کی، لیکن چونکہ یہ آیت بھی فرشتوں کے متعلق ہے لہٰذا اس کا ترجمہ یوں کیا ہے، اور قسم ہے کھولنے والوں کی۔ نشتن، نشتن کے معنی ہیں گرہ کا کھولنا، والناشطات نشتن، اور قسم ہے آرام سے گرہ کھولنے والوں کی۔ اب یہ کون لوگ ہیں؟ کن کی گرہ کھول رہے ہیں؟ جب کسی مومن کی روح نکالنے کا وقت آتا ہے تو اس کے لیے جو فرشتے آتے ہیں تو ملائکۃ الرحمہ، رحمت والے فرشتے آتے ہیں جن کی خوبصورت شکلیں ہوتی ہیں، ان کے ہاتھوں میں سفید ریشم ہوتا ہے، اور وہ روح سے کہتے ہیں اخرجی ایتھا النفس الطیبہ، نکل اے پاک روح، اخرجی ایتھا النفس الطیبہ، اے پاک روح نکل۔ کانت فی الجسد الطیب، تو ایک پاکیزہ جسم میں تھی، پاک روح ہے اور پاکیزہ جسم میں تھی، نکل۔ وخرجی حمیدتاً، نکل، کیسے نکل؟ ستائش کے ساتھ، تعریفوں کے ساتھ، وابشری، اور خوش ہو جا، بروح و ریحان، راحت اور سرور کی حالت میں، ابشری، خوش ہو جا، اسے خوشخبریاں دیتے ہیں، ورب غیر غضبان، رب کی طرف جو ناراض نہیں ہے۔ اس کو فرشتے ایک تو وہ بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، پھر ان کے اندر نرمی ہوتی ہے، اسے مخاطب کرتے ہیں اے پاکیزہ روح نکل، تو پاکیزہ جسم میں تھی، نکل، تو خوشخبری ہے تیرے لیے آرام اور سکون ہے، تو نکل، تو اپنے رب کی طرف جا جو غیر غضبان، جس کو غصہ نہیں ہے، وہ غضب میں نہیں ہے۔ اور جب مومن کی روح نکلتی ہے تو ایسے نکلتی ہے کہ جیسے مشکیزے کی گرہ کھول دی جاتی ہے، مشکیزے کی گرہ کھول دیں تو اس سے پانی جیسے آرام سے نکلتا ہے، ایسے مومن کی روح نکلتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان فرشتوں کی قسم اٹھائی ہے جو مومن کی روح نکالتے ہیں۔ کیسے نکالتے ہیں؟ جیسے آرام سے کوئی گرہ کھولی جاتی ہے، آرام سے گرہ کھول دیتے ہیں، مومن کی روح نکل جاتی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے والسابحات سبحا، والسابحات، اور تیرنے والوں کی، سابحات، سابحتن، تیرنے والی، کسی چیز کا پانی میں تیرنا یا فضا میں تیرنا، تیزی سے جانا۔ چونکہ یہ آیت بھی فرشتوں سے متعلق ہے اس لیے اس کا ترجمہ کیا گیا ہے، اور تیرنے والوں کی قسم، لفظی معنی تو ہیں والسابحات، تیرنے والیاں، تو اردو میں اس کا ترجمہ یہی مناسب ہے کہ تیرنے والوں کی قسم۔ کیسے تیرنا؟ سبحن، فضا میں تیرنا، فضا میں تیرنا ہو یا پانی میں تیرنا ہو، جیسے بڑے آرام سے، جیسے پانی میں کشتیاں بڑے آرام سے تیز دوڑے جا رہی ہوتی ہیں، تو وہ ان فرشتوں کی قسم اٹھائی ہے جو فضا میں تیرتے ہیں، یعنی اللہ روح نکالنے کے بعد پھر بڑی تیزی سے فضا میں تیرتے ہوئے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل درآمد کرنے کے لیے بڑی تیزی سے جاتے ہیں، والسابحات سبحا، اور تیزی سے فضا میں تیرنے والوں کی قسم۔ کیسے تیزی سے جاتے ہیں؟ فالسابقات سبقا، پھر السابقات، آگے بڑھنے والوں کی، پھر قسم ہے آگے بڑھنے والوں کی،
السابقات، سابقتن کی جمع ہے، سابقتن آگے بڑھنے والی، اور سابقات آگے بڑھنے والیاں، فالسابقات پھر آگے بڑھنے والیوں کی قسم، سبقن، سبقن دوڑ کر آگے بڑھنا، اگرچہ یہ مؤنث کا صیغہ ہے، فالسابقات آگے بڑھنے والیاں، لیکن اردو میں اس کا ترجمہ کیا جا رہا ہے فرشتوں کی مناسبت سے، پھر آگے بڑھنے والوں کی قسم۔ کیسے آگے بڑھنا؟ سبقن دوڑ کر آگے نکلنا، دوڑتے ہوئے ایک دوسرے سے آگے نکلنا، پھر تیزی سے دوڑ کر آگے بڑھنے والوں کی قسم، فالسابقات سبقن پھر تیزی سے دوڑ کر آگے بڑھنے والوں کی قسم۔ یہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم سن کر تیزی سے چلتے ہیں اور پھر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں پہلے اس پر عمل درآمد کروں، میں کہیں پیچھے نہ رہ جاؤں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے سے۔ فالمدبرات امرا، فالمدبرات پھر المدبرات تدبیر کرنے والوں کی، پھر تدبیر کرنے والوں کی قسم۔ مدبراتن کی جمع ہے، مدبرات تدبیر کرنے والیاں۔ اردو میں اس کا ترجمہ فرشتوں کے نسبت سے کیا گیا ہے، پھر تدبیر کرنے والوں کی قسم۔ کس کی تدبیر؟ امرن، حکم کی، جو حکم ان کو رب کی طرف سے ملتا ہے اس حکم کی تدبیر کرنا، اس حکم پر عمل درآمد کرنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے نکلنے والوں کی قسم۔ فالمدبرات امرا پھر ہر حکم پر عمل درآمد کرنے والوں کی قسم۔ یہ جتنے الفاظ ہیں استعمال ہوئے ہیں فرشتوں کے لیے، یہاں مؤنث کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، تو جو جس چیز کی حقیقی مذکر مؤنث نہ ہو، جیسے فرشتے ہیں، اب ان کی حقیقی مؤنث نہیں ہے، تو ایسی چیزوں کے لیے مذکر اور مؤنث دونوں قسم کے الفاظ استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ عربی میں چونکہ قرآن میں ایسا ہے، لہذا فرشتوں کے لیے یہاں مؤنث کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، تو اس میں کوئی ایسی ممانعت والی بات نہیں ہے۔ تو ہم نے اردو میں چونکہ اس کا ترجمہ فرشتوں کو مذکر تصور کرتے ہیں، تو اس لحاظ سے اس کا ترجمہ مذکر میں کیا ہے۔ فالمدبرات امرا پھر ہر حکم پر عمل کرنے والیوں کی قسم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسمیں اٹھائی ہیں فرشتوں کی۔ اب یہ قسمیں کیوں اٹھائی ہیں، جواب قسم کیا ہے، وہ تو آئندہ کے سبق میں آئے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور دلیل کے کہ جو مالک انسان کو پیدا کرنے پر قادر ہے اور پھر اس کی روح نکالنے پر قادر ہے، اور روح بھی دیکھ لیں نکلتی کیسے ہے۔ ایک وہ ہے جس کی روح بڑے آرام اور راحت سے نکل جاتی ہے، ایک وہ ہے جس کی روح بڑی تکلیف سے نکلتی ہے۔ اسی طرح جب یہ روح نکالی جا سکتی ہے تو پھر روح دوبارہ ڈالی بھی جا سکتی ہے، اور پھر معاشر کا میدان بھی ہوگا، پھر حساب کتاب بھی ہوگا۔ جیسے روح مختلف طریقوں سے نکلی ہے، ایسے آگے اعمال نامے بھی تقسیم ہوں گے اور جزا سزا بھی مختلف ہوگی۔ روح، میری روح کیسے نکلے؟ یقیناً ہر بندہ یہ چاہے گا کہ میری روح بڑے آرام اور راحت سے نکلے۔ تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کی جائے، اپنے رب کو راضی رکھا جائے، اپنے رب کو راض نہ کیا جائے۔ اس کی رضامندی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں ہے،
اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی زندگیاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری میں گزاریں۔ اللہ ہم سب کی روح نکلے تو بڑے آرام سے نکلے، بغیر کسی تکلیف کے نکلے، اور معاشر کے میدان میں بھی اللہ ہمارے لیے نرمی فرمانا۔ اللہ جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں، جنت عطا کر دینا۔ وما توفیقی الا باللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش رہیے، خوش رکھیے۔